سامل یار پیا کی آنے والی ایپیسوڈ نے تو پوری سٹوری کا ہی رخ بدل کر رکھ دیا ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جہاں پر سیٹھ دود اپنے ہی گھمنڈ میں جی رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنے پیسے پر ہی کافی زیادہ گھمنڈ ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے ہی وہ لوگوں کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہوتا ہے، لیکن اس بات کا اس کو قطعاً بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا گھمنڈ اس کو ایک دن بڑے برے طریقے سے لے کر ڈوبنے والا ہے، کیونکہ اس کا بیٹا اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دم تیار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پیا کی باتیں آلیار کے دل پر کافی زیادہ گہرا اثر کر جاتی ہیں کہ اگر تمہارے ہاتھ تمہارے باپ کے خلاف کوئی ثبوت چڑھ بھی گیا تو تم اس کا کبھی بھی سامنا نہیں کرو گے اور نہ ہی تم اپنے باپ کے خلاف جا سکتے ہو۔ تو اب آلیار بھی ایک بات بڑے اچھے طریقے سے ٹھان چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے خلاف جائے گا اور جا کر سچ کا ہی ساتھ دے گا۔ دوسری جانب آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ سامل کو بھی اس بات کی بڑی اچھی طریقے سے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ جب آلیار اور پیا دوبارہ آپس میں ملتے ہیں تو سامل کے دل میں بھی شک کا ڈیرا بس جاتا ہے اور سامل بھی یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو پیا جی آلیار سے دوبارہ پھر محبت کرنا سٹارٹ کر دیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ میں اپنی محبت کا اظہار کر ڈالوں، اور وہ کچھ ایسا ہی کرنا چاہتا ہے۔ جب پیا اسے پیچھے سے آواز دے کر بلاتی ہے تو وہ پیا کو حقیقت اویز کر دیتا ہے کہ وہ اسے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور وہیں پر ہی دوسری جانب آنے والی ایپیسوڈ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ بننے والی ہے، کیونکہ اب آلیار کے ہاتھ وہ ویڈیو لگ چکی ہوتی ہے جس ویڈیو کا بڑے بے صبری کے ساتھ سب لوگوں کو انتظار ہوتا ہے، کیونکہ آلیار کو وہ ویڈیو مل چکی ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلم بے قصور ہے اور اسلم کا اس کام میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ سیٹھ دود یعنی موسیٰ ہی اسلم کو پہچاننے والا ہے۔ تو وہیں پر ہی دوسری جانب پیا جو کہ آلیار کا فون اٹینڈ نہیں کرتی تو آلیار کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اس کا دوست کامران بھی اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ پیا نہ تو تمہارا کال اٹینڈ کر رہی ہے اور نہ ہی تم سے ملنے کا کوشش کر رہی ہے، تو تم کیسے اس کے ہاتھ میں یہ ثبوت تھماؤ گے؟ تو آلیار بھی کافی زیادہ پریشان ہو کر بالآخر سوچ لیتا ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ یہ ثبوت بھیجے گا۔ تو دوسری جانب سیٹھ دود کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہونے والا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی ان دونوں کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو ایس ایچ او بابر فوراً نثار چرسی کو کال لگاتا ہے اور اسے حقیقت ویز کر دیتا ہے کہ تم دونوں کے اوپر پرچہ ہو چکا ہے اور اگلے 24 گھنٹے تم لوگوں کے لیے کافی زیادہ کریٹیکل ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ تم اپنا آپ سنبھال کر رکھو۔ تو جیسے ہی نثار چرسی سیٹھ دود کو حقیقت اویز کرتا ہے تو سیٹھ دود یعنی موسیٰ کا خون آگ بگولا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پر ہی اپنے ڈور میں سے پستول نکالتا ہے اور ٹھان لیتا ہے کہ وہ اسلم کا قتل کر ڈالے گا، لیکن اس کو اس بات کا قطعاً بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ سامل ان لوگوں کے ساتھ ایک ڈال بن کر کھڑا ہے۔ تو وہیں پر ہی وحید جو کہ سامل کے پاس آتا ہے اور آ کر اس کو حقیقت اویز کرتا ہے کہ ہم نے سیٹھ دود یعنی موسیٰ کے اوپر پرچہ درج کروا دیا ہے اور وہ کیسے بھی کر کے وہاں سے نکل تو سکتا ہے لیکن وہ ہم لوگوں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ تم اپنے لڑکوں کو پیا اور اس کی ماں کی رکھوالی کے لیے لگا دو تاکہ وہ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو سامل کو اس بات کی کافی زیادہ پریشانی لگ جاتی ہے اور وہ جان جاتا ہے کہ سیٹھ دود جیسے ہی اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ کافی